علی حیدر، بات یہ ہے کہ یقیناً سیاسی جماعتوں سے مذاکرات ہونے چاہیے اور حکومت وقت جو کوئی بھی ہو اس کا اپوزیشن کو انگیج کرنا، اپوزیشن سے بات چیت کرنا، ان کے گریونسز جو ہیں ان کے قانون سازی کے حوالے سے یا کوئی بھی تحفظات ہوتے ہیں، کوئی شکایت ہوتی ہے، اس کو حکومت وقت کا ایڈریس کرنا لازم ہوتا ہے جمہوریت میں، اور یہی اخلاقی قدریں بھی ہوتی ہیں۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ جو ایک طرف آج بات کر رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور دوسری جانب کہتے ہیں کہ 16 کو سول نافرمانی ہوگی، اور ایک طرف گریبان کو پکڑتے ہیں اور دوسری طرف پاؤں میں پڑے ہوئے ہیں۔ مطلب اس طرح نہیں ہوتا، ہونا یہ چاہیے کہ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات انہوں نے کی کہ ہم کوئی شرط شرائط کے بغیر مذاکرات چاہتے ہیں۔ اب اس میں کلیئرٹی یہ ہونی چاہیے کہ جو ملزمان ہیں اور خاص طور پر عمران خان، ان کے کیسز ادارے ڈیل کریں گے، جو اور مذاکراتی کمیٹی کے پاس یہ اختیار بھی نہیں ہوتا، یا حکومت وقت کے پاس اختیار بھی یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو NRO دے سکے، جو کہ نہیں دے سکے گی۔ اب جہاں بات آ کے رکتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ریاست کو نقصان پہنچاتے ہیں، جس طرح کے سول نافرمانی کا 2014 میں بھی انہوں نے اعلان کیا اور پھر لوگوں کو کہا کہ ہنڈی کے ذریعے پیسہ بھیجیں، ایک طرف کہتے ہیں کہ آئین قانون کی بالادستی کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں اور دوسری طرف غیر قانونی کاموں پہ اکساتے ہیں لوگوں کو، ریاست کو نقصان دینے کے لیے اکساتے ہیں لوگوں کو، تو اس طرح کیسے کوئی بات کرے گا ان سے؟ لیکن میاں صاحب انہی باتوں میں تو ڈیڈ لاک ہے، انہی باتوں کو تو مذاکرات کے ذریعے حل کرنا ہے۔ اگر انہی باتوں کو لے کر کے آپ بیٹھ جائیں گے تو پھر بات آگے کیسے بڑھے گی؟ بات کس طرح ہوگی؟ نہیں دیکھیں، جو ان کا پولیٹیکل حصہ ہے عسکری ونگ کے علاوہ، جو پولیٹیکل حصہ ہے PTI کا، ان سے بیٹھ کے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر بات یہ ہے کہ وہ کیا با اختیار ہوں گے اور کب ان کو واپس بلا لے گا عمران خان۔ یہ کسی کو انشورنس وہ دے سکتے ہیں جو کہ نہیں دے سکتے۔ آپ دیکھیں کہ ایک طرف علیمہ بی بی بات اور کر رہی ہوتی ہیں اور علی گوہر جو ہیں وہ بالکل ہی ڈیفرنٹ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مذاق بنا دیا ہے ریاست کو، آئین قانون کو، کہ آپ اپنے لیے تمام وہ حربے استعمال کرتے ہیں جو آئین قانون اجازت نہیں دیتا، اور پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ میں ہی صادق اور امین ہوں اور میں ہی آئین قانون کا علمبردار ہوں۔ یہ اب لوگ جان چکے ہیں بھائی۔ اچھا سر، یہ بتائیں تو ایک طرف تو آپ لوگ کر رہے ہیں مذاکرات، مطلب وہ کہہ رہے ہیں مذاکرات کریں، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم بھی کر لیتے ہیں مذاکرات، لیکن فیصل وارڈا، فواد چودھری یہ قومی حکومت کی بات کر رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا نہ حکومت سے کوئی لینا دینا ہے نہ اپوزیشن سے کوئی لینا دینا ہے، بٹ یہ اچانک ایکٹیو ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو کیا دوبارہ تو نہیں آپ کے ساتھ یا آپ لوگوں کے ساتھ کوئی گیم ہونے جا رہی؟ نہیں، گیمیں جو ہوتی رہی ہیں یا گیم ہونے کا آپ اندیہ دے رہے ہیں، دیکھیں 77 سالوں میں بے شمار چیزیں ہوئی ہیں، مگر قومی حکومت کا جہاں تک تعلق ہے یا جو آپ کہہ رہے ہیں، کیا یہ قومی حکومت نہیں ہے؟ سادہ اکثریت بھی کسی جماعت کے پاس نہیں ہے، مختلف جماعتیں مل کے ایک قومی حکومت بنائے ہوئے ہیں۔ ایک قومی حکومت جو ڈیلیور ان حالات میں کر سکتی ہے وہ تو یقیناً کر ہی رہے ہیں۔ تو اچھا، آپ کو لگتا ہے گورنمنٹ 5 سال پورے کرے گی میاں صاحب؟ علی دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ سوال کریں گے نا تو میں تو نجومی نہیں ہوں، مگر یہ بات میں جانتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری ماضی کی یہ رہی ہے کہ 2/3 اکثریت رکھنے والی جماعت کی حکومت جو ہے وہ 5 سال پورے نہیں کر سکتی یا نہیں کرنے دیے جاتے، اور جو ایک ارینجمنٹ کی حکومت ہو اس کا کیا بنے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ آپ مانتے ہیں یہ ارینجمنٹ کی حکومت ہے؟ آپ کا بار بار اس بات پہ اصرار کرنا سوال پہ کہ کیا یہ قومی حکومت یا کوئی تبدیلی، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو PTI کا پیپلز پارٹی سے رابطے ہیں
وہ یقیناً لوگوں کے اندیشے درست ہو سکتے ہیں، مگر وہ چیزیں جب منظر عام پہ آئیں گی تو پتہ چلے گا۔ باقی یہ درست ہے کہ ان کے رابطے آپس میں ہوتے ہیں جو سننے میں آ رہا ہے۔ اچھا سر، خرم دستگیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 1 سال ہو گیا ان کی نواز شریف سے ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ آپ کو نہیں لگتا بائی ڈیزائن یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ یعنی وہ لوگ جو نواز شریف کے قریب تھے انہیں سائیڈ لائن کیا گیا ہے، جیسے آپ ہیں، سعد رفیق صاحب ہیں، یہ سب کچھ جو ہے وہ رفتہ رفتہ کسی حکمت عملی کے تحت کیا جا رہا ہے؟ نہیں علی حیدر، بات یہ ہے کہ بدقسمتی پاکستان کی رہی ہے کہ پاکستان کے اندر آزادانہ انتخابات بہت کم ہوئے ہیں، اور جب آزادانہ انتخابات نہیں ہوتے تو پھر اس کے فوائد ریاست کو یا قوم کو یا اداروں کو ملنے کی بجائے اس کے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں، اور جس کا سامنا کرنا پڑتا ہے پھر ریاستی اداروں کو، ریاست کو، قوم کو کچھ ملتا نہیں ہے۔ اب جہاں تک سوال ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے، تو میں تو بڑے عرصے سے کہتا آ رہا ہوں کہ بدقسمتی سے ایک ارینجمنٹ کے تحت ایک منصوبہ بندی سے نواز شریف صاحب کو روکا گیا اس خطے میں اپنا رول ادا کرنے کے لیے، اور خطے میں رول ادا کر سکتے تھے اپنے تجربے سے، اپنی سینیورٹی کے حوالے سے، مگر وہ تو روکا ہی گیا، مگر ریاست کو بھی جو فوائد دے سکتے تھے نواز شریف، وہ نہ مل سکے ریاست کو۔ اور اب کیونکہ بات کافی آگے نکل چکی ہے، تو میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ریاستی اداروں کے اندر سے سہولت کاری اپنی پسند کے لوگوں کی ختم ہو جائے، جس طرح کے خود احتسابی ایک ادارے نے شروع کی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ فیض حمید پکڑے گئے تو ان کا جو ہے ٹارگٹ کوئی عمران خان کہتا ہے، کوئی اور کہتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر منصوبہ بندی ہوئی ہے، جو کہ ہوئی ہے، پاکستان کے اداروں کے سینئر یا ایک اپوائنٹمنٹ پہ جو اس وقت ایک ادارے کے چیف کے حوالے سے تھی، تو اس وقت خالی فیض حمید تو نہیں تھے، اس وقت تو بھائی بندیال صاحب بھی شامل تھے، اس وقت شامل تھے فیض حمید، عمران خان بھی۔ اور گڈ ٹو سی یو کس نے کہا تھا؟ اگر آج آپ ایک شخص کو پکڑتے ہیں اور باقی منصوبہ سازوں کو پکڑتے نہیں ہیں، تو یہ بھی انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرنے والی بات ہوگی، اس سے کوئی مطمئن نہیں ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح 2017 میں کھیل کھیلا گیا تھا، اور جن جن لوگوں نے مل کے کھیلا تھا، اس میں بھی فیض حمید تھے، اس میں بھی عمران خان تھے، اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار بھی شامل تھے، ان سب نے مل کے جو پاکستان کو آج اس گرداب میں پھنسایا، کوئی ایکسٹینشن لینا چاہتا تھا، کوئی چیف بننا چاہتا تھا، کوئی صدر بننا چاہتا تھا، کوئی آئندہ کے لیے وزیر اعظم بننا چاہتا تھا، کسی نے 2030 تک کا اپنا منصوبہ بنایا ہوا تھا، مگر اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ریاست کی بربادی کر دی انہوں نے۔ تو یہ ساری چیزیں کھل کے قوم کے سامنے آنی چاہیے۔ اور آخر میں یہ میں ضرور کہوں گا کہ پاکستان مخالف قوتیں جو پاکستان کو سٹیبل نہیں دیکھنا چاہتی، خدا کے لیے آج بھی ان کا جو دباؤ ہے، ان کا جو انوالومنٹ ہے پاکستان کے اندر، جو آج بھی 9-10 مئی کے جو مجرم ہیں، ملزم ہیں، ان کو اگر سزا نہیں ریاست دے پا رہی تو ان کے نام آنے چاہیے سامنے، تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ ہمارا خیر خواہ کون ہے اور عالمی ایجنڈا لے کے کون یہاں آیا ہوا ہے۔ اچھا سر، آخر میں یہ بتائیے گا، یہی بات میں دوبارہ خرم دستگیر کو کوٹ کروں گا، انہوں نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو کی سکت اب پارٹی میں نہیں رہی ہے، اور اگر اس نعرے کو بحال کرنا ہے تو پھر ہمیں حکومت کو قربان کرنا پڑے گا۔ سر، کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی اس نہج پہ پہنچ چکی ہے، اور پارٹی کو اس نہج پہ لانے والا ہے کون، ذمہ دار کون ہے؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے پاکستان کے اندر جس لیڈرشپ نے ریاست کے لیے سرو کیا، اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جس جماعت نے
جو آپ بات کر رہے ہیں ووٹ کو عزت دو یا آئین قانون کی بالادستی کے لیے جدوجہد کی، اس جماعت کو بھی مسائل مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آج دیکھیں نا جو بات کر رہے ہیں، حالانکہ وہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو نکالو ہمیں لے کے آؤ، وہی اسی نوکری پہ 2018 والی پہ ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں 2025 میں بھی۔ مگر بات یہ ہے کہ جنہوں نے 17-18 سال آئین قانون کی بالادستی کی جدوجہد کی، ان کے ساتھ سلوک کیا ہوا؟ جنہوں نے 30 سال ریاست کے لیے صرف کیا، ان کے ساتھ حشر کیا ہوا؟ یہ ساری چیزیں دیکھ کے اگر ہم کسی سے شکوہ کریں، شکایت کریں تو وہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ میں اپنے اندر بھی جھانک کے دیکھوں کہ میں نے آئین قانون کی بالادستی کے سفر میں نواز شریف کے کو جو مشکلات آئیں ان کے لیے میں کس جگہ کھڑا ہوا۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ بہت سے جو لوگ تھے جماعت کے اندر بھی وہ ایسے ہی مفاہمتی ایک لائن انہوں نے لی ہوئی تھی جس کا ان کو آج بھی فائدہ ملا، اور جنہوں نے نواز شریف کے موقف کے ساتھ تگڑے طریقے سے کھڑے رہے آئین قانون کی بالادستی کے لیے، ووٹ کو عزت دو کے لیے، یقیناً ان کو پھر نقصان بھی ہوا، اور ان کا آج مختلف جو آپ نام لے رہے ہیں انہوں نے فیس کیا ہے، مگر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ سینہ تان کے فخر سے یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے آئین قانون کی بالادستی کے لیے نواز شریف کی قیادت میں کام کیا۔